السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ ناشتے کی میز پر بیٹھے میک کو خاموش دیکھ کر بیری نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پریشانی اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ سامنے ناشتہ رکھے ہونے کے باوجود وہ کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ بے چینی سے بار بار اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ کافی کس نے بنائی ہے؟ بیری کی بات نظر انداز کرتا وہ کافی کے سپ لیتا منہ کے زاویے بگاڑتا بولا، میں نے باس۔ الین کہاں ہے؟ مشل کی آواز پر وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ ہر روز صبح اس کے لیے کافی الین ہی بناتی تھی۔ اب تو اسے اس کے ہاتھ کی کافی پسند آتی تھی۔ پتہ نہیں، ابھی تک نہیں آئی۔ 2 قدم پیچھے لیتے وہ آہستگی سے بولی، کیا یہ لڑکی ابھی تک کام پر نہیں آئی؟ سب کے 11 بج رہے ہیں، اتنی لاپرواہی؟ غصے سے جبڑے بھینچے مٹھیاں بند کیے خاموش بیٹھے میک کو دیکھتی بیری نے چلتی پر تیل ڈالنا چاہا تھا۔ ناراض تو نہیں ہو گئی تم سے؟ تمہاری خوبصورت ملازمہ کچھ زیادہ نخرے دکھاتی ہے شاید۔ اسے کوئی رسپانس نہ دیتے دیکھ کر خوبصورت پر خاصا زور دیتی بیری تنفر سے کہتی ہنسی تھی، جاؤ دیکھو اسے اور بلا کر لاؤ۔ ایک نظر ناشتہ کرتی بیری کو دیکھتا وہ غصے سے غرایا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاید۔ بیری کے سوالوں سے تنگ آتا وہ الین کی طرف طاری کرتا زہر مار کر ٹوسٹ کی بائٹ لی۔ کیا ہوا ہے؟ اجرت میں بھاگ کر آتے مشل کو دیکھتا وہ پریشانی سے کھویا ہوا تھا۔ باس، وہ دروازہ نہیں کھولی، میں نے ونڈو سے تھوڑا سا دیکھا، وہ فرش پر گری ہوئی ہے، چابی چاہیے دوسری۔ الین کی حالت دیکھ کر گھبرائی ہوئی آواز سے وہ بولی تھی۔ مشل کے منہ سے سننا تھا اور وہ اندھا دھند بھاگا۔ لمبی راہداری عبور کرتا وہ لان سے گزر کر کوارٹر سائڈ پر آیا تھا۔ مشل اور بیری بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ چابی نہ ملنے پر مشل پریشان تھی اور وہیں میک نے 2-3 بار دروازے کو زوردار دھکا دیا تھا۔ چوتھی بار میں دروازے کا لاک ٹوٹ کر کھل گیا تھا۔ الین آنکھیں کھولو۔ اسے ٹھنڈے فرش پر کل رات والے کپڑوں میں دیکھ کر وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آیا تھا۔ کپڑے پہنے ہی سوکھ گئے تھے۔ فرش پر بے ہوش پڑی الین کے بخار سے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ اس کے گال تھپتھپاتا بولا تھا، ساری رات ٹھنڈے فرش پر پڑے رہنے سے اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ بازوں میں بھرتا وہ اسے بیڈ کے سمت بڑھا، آہستگی سے اسے بیڈ پر لیٹاتا وہ مشل کو اس کے پیر مسلنے کا کہتا خود اس کے ہاتھ مسلنے لگ گیا تھا کہ تبھی الین کی گردن پر پڑے سرخ نشان دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ تو تم نے یہ خود کے لیے سزا منتخب کی ہے؟ سرخ آنکھوں سے بے سود پڑی الین کو دیکھتا وہ دل میں سوچتا اپنے کیے پر شرمندہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو جلدی اور کہو باس کا آرڈر ہے، 5 منٹ میں یہاں پہنچے۔ پریشانی سے کہتا وہ عروج سے مخاطب ہوا تھا۔ کیسی اب طبیعت؟ 7 کوارٹر میں آتا وہ بیڈ پر نیم دراز الین کے قریب ہی سٹول کھینچ کر بیٹھا تھا۔ بخار نہیں ہے، اب دور رہو مجھ سے۔ تھوڑا سا جھکتے وہ 2 انگلیوں سے پیشانی چھوتا وہ اس کی سرد پیشانی دیکھ کر بولا تھا جب وہ غصے سے اس کا ہاتھ دور جھٹک گئی تھی، تو میری شکل بھی نہیں دیکھو گی؟ الین کے ہاتھ دور جھٹکنے پر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ خاموشی سے اس کے غصے سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ سانس کھینچ کر سیدھا ہوتا بولا تھا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی میک۔ دیوار پر غیر مرئی نقطے کو دیکھتی وہ دانت پیستی بولی تھی، مانتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، تم نے خود کو تکلیف کیوں دی؟ الین کی نظر انداز کرنے پر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا بولا تھا، مجھے تمہیں دوست کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے میک، چلے جاؤ یہاں سے۔ سختی سے آنکھیں بند کرتی وہ غصے سے بولی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اسے نہ ہلتے دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی چلائی تھی، اگر آج میں گیا تو دوبارہ نہیں آؤں گا الین، سوچ لو، پھر تمہارے بلانے پر بھی نہیں آؤں گا۔ الین کے سرخ چہرے پر بہتے آنسو دیکھتا وہ سخت مگر آہستہ سے آواز میں بولا تھا، لہجے میں کھو دینے کا دکھ واضح آیا تھا، چلے جاؤ پلیز۔ میک کو باہر کی طرف اشارہ کرتی وہ حلق کے بل چلائی تھی جب وہ جبڑے بھینچے مٹھیاں بند کیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیسے کہیں کہ جان سے پیارا نہیں رہا یہ، اور بات اب وہ ہمارا نہیں رہا، آنسو تیرے بھی خشک ہوئے اور میرے بھی، نم اب کسی ندی کا کنارہ نہیں رہا، کچھ دن تمہارے لوٹ کے آنے کی آس تھی، اب اس امید کا بھی سہارا نہیں رہا، رستے مہم و نجوم کے بد تبدیل ہو گئے، ان کھڑکیوں میں ایک بھی تارا نہیں رہا، سمجھے تھے دوسروں سے بہت مختلف تجھے، کیا مان لیں کہ تو بھی ہمارا نہیں رہا، ہاتھوں پہ بجھ گئی ہے مقدر کی کہکشاں، یا راکھ ہو گیا وہ ستارہ نہیں رہا، تم اعتبار اس کے لیے کیوں اداس ہو، ایک شخص جو کبھی بھی تمہارا نہیں رہا۔ چلیں، یس لیٹس گو۔ بلیک کلر کے سوٹ کوٹ میں ملبوس و بالوں کو جلد سے سیٹ کیے جانے کے لیے تیار بیری کے انتظار میں بیٹھا سوچو کی وادیوں میں اترا تھا کہ تبھی بیری کے کہنے پر وہ سوچو کے سمندر سے باہر آیا تھا۔ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ کھڑا ہوا تھا، مغرور چال چلتا وہ اپنے پیچھے چلتے گارڈز کو گھر کی حفاظت کی انسٹرکشن دیتا وہ لان میں آتا خاموش ہوا تھا۔ دور 7 کوارٹر پر نظر ٹھہری تھی، الین کے کوارٹر کے بند دروازے کو دیکھتا وہ لب دبا گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اپنے کوارٹر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسا کہا ہے ویسا ہی ہو، خیال رہے شکایت کا موقع نہ ملے۔
اپنے خاص ملازم کا کالر سیٹ کرتا ہوا نہایت آہستگی سے کہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے سب کاموں میں سے سب سے اہم کام اس نے علین کا خیال رکھنے کا اسے کہا تھا، جس پر گارڈ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا تھا۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ہے انتظار مجھ کو مناسب سے وقت کا، میں پھر رہا ہوں ہاتھ میں ایک حادثہ لیے۔ تمہیں شرط یاد ہے نا، آج اگر یہ کانٹریکٹ ہم جیت جاتے ہیں تو؟ اپنے راستے پر گامزن وہ بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے سکون کرنے لگا تھا جب بیری نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ کیا؟ غیر محسوس انداز سے ہاتھ چھڑواتا وہ آئیبرو چکا کر بولا۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اسے بھولتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی، جس پر وہ ہونٹوں کو گول کرتا پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا تھا۔ یاد ہے، 1 سال پہلے ہوئی اپنی اور بیری کی ملاقات اور شرائط یاد کرتا وہ ہنکارا بھرتا لب دبا گیا تھا۔ گڈ۔ اسے مانتے دیکھ کر وہ بال پیچھے کرتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی، جس پر وہ ایک نظر بیری کو دیکھتا سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اوپر جانا ہے لاسٹ فلور پر۔ بیری کی ہمراہی میں چلتا وہ لفٹ کے اندر انٹر ہوا تھا جب بیری نے اسے لاسٹ فلور پر جانے کے لیے کہا تھا۔ 14 فلور کی بنی یہ بلڈنگ جہاں کسی بھی عام شخص کا آنا ممنوع تھا۔ مافیا سے جڑے شخص ہی یہاں آ سکتے تھے۔ بیری کے کہنے پر وہ یہاں آیا تھا۔ اپنے گارڈز کو وہ آنکھوں میں کوئی اشارہ کر گیا تھا۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی سب گارڈز وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ لگتا ہے کافی پر امید ہو آج کی میٹنگ کو لے کر تم۔ بلڈنگ میں چھایا موت سا سناٹا مقابل کے دماغ کو کھٹکا گیا تھا۔ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوا بظاہر آرام سے چل رہا تھا، جبکہ ذہن میں یہاں سے نکلنے اور سب کو ٹھکانے لگانے کے سارے پلان وہ بآسانی سے بے ترتیب دے گیا تھا۔ جب اسے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ریلیکس دیکھتی بیری نے کہا تھا، میری ہار یہاں موجود لوگوں کی زندگی سے ہار ہو جائے گی۔ بیری، مجھے ہارنا پسند نہیں ہے، میں جیتنے کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں۔ بیری کو دیکھتا وہ بھاری گمبھیر لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، جبکہ اس کے الفاظ اور ارادے بھانپتی بیری نے چھڑچھڑی لی تھی۔ تم یہ ڈیل ڈینجرس باس کے نام کرواؤ گی؟ ابھی وہ مزید آگے بڑھتے کہ وہ ایک ہی جست میں اس کے کور میں ہاتھ ڈالتا اسے دیوار سے پن کرتا اس کے کان کے قریب گھرایا تھا۔ ہاں، یہ ڈیل ہمیں ہی ملے گی۔ مقابل کی شعلہ بار نگاہوں میں دیکھتی وہ لمبا سانس کھینچ کر بولی تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر استہزائیہ ہنسا تھا۔ ویلکم باس۔ لمبی رہداری سے گزرتے ہوئے وہ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہال نما کمرے میں رکھی سینٹرل ٹیبل کے چاروں طرف لمبی قطار میں لگی چیئرز پر چند ہی لوگ براجمان تھے۔ سامنے والی بڑی سی چیئر پر بیٹھا شخص مقابل کو دیکھ کر پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجاتا بولا تھا، تھینکس۔ ایک نظر چیئر سنبھالتی بیری کو دیکھتا وہ اس کے عین سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی دیر کر دی آنے میں؟ بیری کو دیکھتے گیبریل گہرا مسکرایا تھا۔ باس کے نخرے بہت اعادہ سے بال پیچھے کرتی وہ سامنے بیٹھے متجسب کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جس پر وہ لبوں کو ترچھا کرتا آئیبرو ریز کر گیا تھا۔ ساری ڈیٹیل سے تم نے بتا دی ہوں گی بیری؟ مقابل کی خاموشی پر گیبریل نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتی متجسب سے مخاطب ہوئی تھی۔ یس باس، ریڈی ہیں، آپ ڈیل ڈن کریں۔ فائل کھول کر سامنے رکھتی وہ مسکرائی تھی، اور وہی فائل پر نظر ثانی کرتا گیبریل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ لبوں سے گم ہوئی تھی اور آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ فائل دور جھٹکتا وہ بیری سے گویا ہوا تھا، جب وہ حیرانگی سے فائل دیکھتی چونکی تھی۔ یہ سب کیا ہے باس؟ یہ وہ فائل نہیں ہے، پریشانی سے کہتی وہ متجسب خان سے گویا ہوئی تھی، جو ان دونوں کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ وہ فائل ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، اور یہ وہ فائل ہے جس کی تم بات کر رہی ہو۔ ٹیبل پر فائل رکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، مجھے یہ ڈیل منظور نہیں ہے، مجھے اس لڑکی کی قیمت چاہیے۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتا وہ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے آدمی ساگر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، 80 لاکھ دیے تھے میں نے اس لڑکی کے۔ تم نے کہا تم ڈیک کو بہتر کر سکتے ہو، تو اس لیے میں نے حامی بھری تھی، لیکن میں نے یہ کب کہا تمہیں کہ میں اس لڑکی کو اسی قیمت میں دوں گا، اضافہ نہیں کروں گا؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا وہ سیٹ کے بیک سے ٹیک لگاتا مسکرایا تھا، جبکہ مقابل کے بعد گیبریل کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تھا؟ بیری نے دانت پر دانت رکھتا وہ بیری کو دیکھتا بولا تھا، جو متجسب کی بات پر نفی میں سر ہلاتی گیبریل کو دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو متجسب، بات 80 لاکھ کی ہی ہوئی تھی، اور ایسا بھی کیا خاص ہے اس لڑکی میں جو تمہیں 2 کروڑ دوں اس کی؟ بیری کو غصے سے گھور کر دیکھتا وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا، خاصیت بہت سی ہیں اس میں، مرد کو لبھانا جانتی ہے، بے تحاشا خوبصورت ہے، اور تو اور کام کی بندی ہے۔ گیبریل کی حالت سے مزہ لیتا وہ خوبیاں گنواتا مسکرایا تھا۔ میں نے 80 لاکھ کی ڈیل کی بات کی تھی تم سے۔ بیری کو دیکھتا وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ 80 لاکھ تو پہلے کے ہیں نا گیبریل، 1,20,000 تو تم مجھے اس لڑکی کے دو گے نہیں؟ تو تم بیری کو رکھ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاتھ جھاڑ کر کہتا وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جب گیبریل کے ایک اشارے پر اس کے گارڈز نے اسے گھیر لیا تھا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، مجھے میرے پیسے چاہیے، پورے دو اور لے لو، اور ویسے بھی وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ گیبریل کے جانے مڑتا وہ ایک ہی جس میں گیبریل کے گارڈ کی ٹانگ پر ٹانگ مارتا اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینتا۔ بیری کو خود پر پسٹل اٹھاتے دیکھ کر گیبریل پر تان کیا تھا۔ بیری فائر ہم، متجسب پر پسٹل تان کر کھڑے دیکھ کر گیبریل نے اسے آرڈر دیا تھا، جس پر متجسب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اپنے گارڈز کو کہو گن نیچے کریں گیبریل۔ متجسب کو دیکھتی وہ آنکھ دباتی گیبریل سے گویا ہوئی تھی،
یو بلڈی بچ. پیری کو متجسب کے ساتھ دیتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتا اپنی پاکٹ گن نکال گیا تھا. پیری کا متجسب کا ساتھ دینا گیبریل کو آگ بگولا کر گیا تھا. وہ گیبریل سے متجسب کو آج اس کے ساتھ مل کر اسے یہ ڈیل لے کر دینے کا وعدہ کر کے گئی تھی، اور اب این وقت پر اسے بدلتے دیکھ کر وہ خود پر سے کنٹرول کھو گیا تھا. اپنے گارڈز کو اشارہ کرتا وہ بیری پر فائر کر گیا تھا. متجسب پر ہوتی فائرنگ دیکھتا میک آگے آیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ بڑھی تھی. جوابی کارروائی کرتے متجسب نے اپنے گارڈز کو اپنے ساتھ لائی جولیا کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا تھا. میک تم ٹھیک ہو؟ باس آئی ایم اوکے، پلیز آپ نکلیں یہاں سے. متجسب کو وہاں سے جانے کا کہتے میک نے اپنے پیچھے آئے گارڈ پر فائر کیا تھا. سامنے سے آتے گارڈ کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے متجسب کے پیچھے آتے گیبریل نے اس پر وار کیا تھا. بروقت نیچے ہی جھکتا وہ خود کو فائر سے بچا گیا تھا. تبھی وہ دونوں اپنے اپنے منی چاقو لیے ایک دوسرے کی سمت بڑھے تھے. متجسب کا نشانہ گیبریل کی گردن پر تھا، جبکہ گیبریل یہاں آ کر چونک گیا تھا. گیبریل کے وار سے متجسب کا ہاتھ زخمی ہوا تھا، اور وہیں متجسب نے گھوم کر مڑتے اس کی گردن پر وار کرتے گہرا سانس لیا تھا. باس آپ جائیں یہاں سے. گیبریل کو نیچے زمین پر گرے خون میں لت پت دیکھ کر میک متجسب کے پاس آیا تھا. بیری کہاں ہے؟ باس وہ تو نکل گئی ہے یہاں سے. اوکے. میک کے بتانے پر وہ اپنے زخمی ہاتھ پر رومال باندھے وہاں سے. ڈینجرس باس کہاں جا رہے؟ ابھی حساب پورا نہیں ہوا. متجسب کے پیچھے آتے گیبریل کے دوست نے اسے روکا تھا. اب کتے بھی حساب کریں گے، تنفر سے کہتا وہ ہنسا تھا. تم شاید بھول گئے ہو، تم گریس سے بھاگ کر یہاں چھپ کر بیٹھے ہو. اگر میں تمہیں منظر عام پر لے آؤں تو پولیس والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ڈاکٹر ہردین نے اس پر پسٹل تانے. 2 سال پہلے وہ اپنے ساتھ دھوکے کا یاد کر کے متجسب کے خون میں ابال پڑے تھے. تم 2 سال پہلے بھی گندے کالی، تم آج بھی کالی ہو. جب تم بچ گئے تھے، لیکن اب متجسب خان تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا. غضبناک تیور لیے وہ ہردین کی سمت بڑھا تھا. اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے فائر کرنا چاہا، لیکن پیچھے سے آتے متجسب کے آدمی نے اسے پیچھے سے پکڑا تھا. گریبان سے پکڑ کر اسے کھینچتا وہ اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا. باس میک کی حالت کافی خراب ہے. گاڑی کی سمت بڑھتے متجسب کے گارڈ نے اسے میک کی سنگین حالت کا بتایا تھا. متجسب کی حفاظت کرتے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا. تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور کچھ دن کے لیے نظر بند ہو جاؤ. کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا. میک کی طبیعت کبھی مجھے انفارم کرتے رہنا. اپنے گارڈ کو تفصیل سے بتاتا ہوا وہ ڈاکٹر ہردین کی گردن پر دباؤ بڑھا گیا تھا. باس آپ کے ہاتھ پر خون. تم جاؤ میک کو دیکھو. ہاتھ پر باندھا سفید رومال خون سے سرخ ہوتے دیکھ کر اس کے گارڈ نے فکر مندی سے کہا تھا، جس پر وہ اسے جانے کا کہتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا. تم اپنی موت ساتھ لے جا رہے ہو باس. پتہ چل جائے گا کس کی موت قریب ہے. گاڑی کی بیک سیٹ کو نیچے ہردین کو ڈالتا اس کے منہ پر جوتا رکھتا اسے مسل گیا تھا. متجسب خان مینشن. غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے ڈاکٹر ہردین کو دیکھتا وہ ڈرائیور کو کہتا بیک سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.